حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے، میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو جو بھی امتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یقیناً حضور اسے جواب دیتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جن کی ظاہری و باطنی توجہ حضور کی طرف ہے انہیں جواب بھی ملتا ہے، اور انہیں وہ نظارے بھی ملتے ہیں جن کا تھوڑی دیر پہلے ذکر حضرت صاحب فرما رہے تھے۔ میں دعوت دوں گا جناب دلاور سہروردی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ جناب دلاور سہروردی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو اپنے لکھے ہوئے کلام تحت اللفظ میں شیئر کرتا ہوں۔ حضور آپ کی ہر شان شان رحمت ہے، حضور آپ کا فرمان بیان رحمت ہے، حضور آپ جو ٹھہرے رحمت عالم، حضور آپ جو ٹھہرے رحمت عالم، وجود آپ کا لا ریب جان رحمت ہے، اطاعت آپ کی جو بھی کرے وہ ہو ذی شان، حضور آپ کا اسوہ جہان رحمت ہے۔ عذاب عام اس امت پہ آ نہیں سکتا، عذاب عام اس امت پہ آ نہیں سکتا، وجود آپ کا ایک صاحبان رحمت ہے، اور بروز حشر شفاعت کریں گے سب کی آپ، بروز حشر شفاعت کریں گے سب کی آپ، عاصیوں کے لیے یہ زمان رحمت ہے لمحہ لمحہ منور حیات پاک حضور، ہے لمحہ لمحہ منور حیات پاک حضور، ورق ورق پہ کوئی داستان رحمت ہے، جو آپ چاہیں قلم زد ہوں سب گناہ میرے، جو آپ چاہیں قلم زد ہوں سب گناہ میرے، حضور آپ کی کچھ ایسی شان رحمت ہے۔ نگاہ لطف کا طالب دلاور عاجز، نگاہ لطف کا طالب دلاور عاجز، ہے گرچہ آسی مگر مداح خان رحمت ہے گرچہ آسی مگر مداح خان رحمت ہے۔ ایک کلام یہ تخیلاتی سفر ہے مدینہ پاک کا، اسے اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اپنے آپ کو میرے ساتھ سفر کرتا ہوا محسوس کریں گے مدینہ کی طرف۔ تخیل سے ایک روز میں نے کہا شہر نبی میں مجھے لے جا ذرا، ہاتھ میرا اس نے پکڑا اور مدینے کی طرف چل پڑا، اونٹنی پہ مجھے اس نے بٹھا دیا، رستہ مدینے کا اس کو دکھا دیا، اونٹنی سوئے مدینہ چلنے لگی، کیفیت دل کی اب بدلنے لگی، سفر رفتہ رفتہ طے ہوتا رہا، قریب تر ان کے میں ہوتا رہا، جبل احد نظر آنے لگا، دیکھ کر دل ڈگمگانے لگا، شہر نبی میں جو داخل ہوا میرا تو ہوش ہی اڑ گیا، عجیب دھڑکنیں تھی دل کی، کمال کپ کپی تھی روح کی، سیل عشق رواں ہوتا گیا، میں تو بس حیران ہوتا گیا، گلیوں میں مدینے کی گھومتا رہا، نقش پائے حضور کو چومتا رہا، نکھری نکھری فضا لگ رہی تھی، معطر معطر ہوا لگ رہی تھی، مسجد نبوی کی سمت میں جا رہا تھا، ایک مجرم کی طرح میں گھبرا رہا تھا، تو دل نے میرے یہ کہا مجھ کو حاضری کا سلیقہ نہیں ہے تجھ کو، جنت البقیع میں حاضری دے پہلے، خاتون جنت سے اجازت لے پہلے، سلام کر پہلے دختر رسول کو، تکنا پھر تم روضہ رسول کو، تو جنت البقیع میں حاضری دے کر خاتون جنت سے اجازت لے کر میں بڑھنے لگا روضے کی جانب، دل اچھلنے لگا روضے کی جانب، باب السلام سے میں داخل ہوا، مسجد عہد نبوی میں داخل ہوا۔ وہ پورشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے نا،
باب السلام سے میں داخل ہوا، مسجد عہد نبوی میں داخل ہوا، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، جانے کتنے سجدے میں نے وہاں کیے، ستون حنانہ کو بھی چوما، ستون عائشہ کو بھی چوما، ستون حنانہ کو بھی دیکھا، وہ چشم تصور میں آقا کے زمانہ کو بھی دیکھا، تقلیہ ممبر رسول کو، محراب رسول کی زیارت بھی کر لی، چبوترہ اصحاب صفا پر کچھ دیر عبادت بھی کر لی، اور اب حاضری تھی میری جالیوں کے سامنے، عجب کیفیت تھی میری جالیوں کے سامنے، گھنٹوں کھڑا میں روتا رہا، لڑیاں آنسوں کی پروتا رہا، اشکوں سے گناہوں کو دھوتا رہا، میں روتا رہا، میں روتا رہا، اور کلائمیکس ہے کہ وہ تو میرے ہی تھے ازل سے، وہ تو میرے ہی تھے ازل سے، آج میں ان کا ہوتا رہا، آج میں ان کا ہوتا رہا۔ شاہ صاحب نے جتنا ٹائم عنایت فرمایا تھا اس میں سے ابھی کچھ وقت ہے، ایک کلام اور شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، اور یہ کلام یوں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تو ساری زندگی ہی معجزہ ہے، تو اس کلام کے اندر کچھ معجزات کو میں نے سمویا ہے کہ کبھی بند کبھی کتاب لکھتا ہوں، کبھی حمد کبھی نعت لکھتا ہوں، کبھی ان کے کرم کی بات لکھتا ہوں، کبھی ان کے معجزات لکھتا ہوں، کبھی کنکروں کا کلمہ پڑھنا لکھتا ہوں، کبھی سجدہ نباتات لکھتا ہوں، کبھی سورج کا پلٹنا لکھتا ہوں، کبھی چاند کے 2 ٹکڑات لکھتا ہوں، کبھی ہرنی کا لوٹنا لکھتا ہوں، کبھی اونٹ کی شکایات لکھتا ہوں، کبھی بکری کا ایک بچہ لکھتا ہوں، کبھی 1400 صحابہ کی دعوات لکھتا ہوں، کبھی کسی کی آنکھ کا پھوٹنا لکھتا ہوں، کبھی لعاب دہن کے کمالات لکھتا ہوں، کبھی ستون حنانہ کا رونا لکھتا ہوں، کبھی آقا کی اس پر عنایات لکھتا ہوں، کبھی کسی کی ٹانگ کا ٹوٹنا لکھتا ہوں، کبھی دست اقدس کے کمالات لکھتا ہوں، کبھی شاہوں کے قصیدے نہیں لکھتا، میں بس آقا کی صفات لکھتا ہوں، اور کبھی جہنم سے ڈراتا نہیں لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ ڈراؤ کم، کبھی جہنم سے ڈراتا نہیں لوگوں کو، شفیع محشر ایک ذات لکھتا ہوں، خدا کرے یہ بنے میرا زاد راہ دلاور، خدا کرے یہ بنے میرا زاد راہ دلاور کہ میں ان کی نعت لکھتا ہوں، کہ میں ان کی نعت لکھتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔